الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بات مسلسل کئی جمعہ سے سامنے آ رہی ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات رود روشن کی طرح واضح ہے. یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی عبادت ہے. آپ کے ہر پہلو کا تذکرہ عبادت ہے. ختم نبوت ایک آپ کی ایک ایسی مخصوص صفت ہے جو کسی نبی کو اللہ نے عنایت نہیں فرمائی. تو ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ اہم ترین عبادتوں میں سے. ختم نبوت کا قرآن و احادیث میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ دلائل آج تک علماء امت کو بتاتے آئے. اس کے باوجود نتنے فتنے، نتنے مسائل اور خصوصاً ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ڈاکو اس دنیا میں رونما ہوئے. حضور کے زمانے میں اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، اطلاع دی تھی، اور سرکار نے بتایا تھا کہ میرے بعد 30 تقریباً دجال پیدا ہو گئے جو کذاب ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، مکار ہو گئے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گے. اسی وجہ سے یہ اہم ترین موضوع، اہم ترین مسئلہ ہے. سرکار کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا، اور آج تک مختلف انداز میں میدان عمل میں کارعمل ہے، اور اپنے اپنے حربے اور اپنے سازشی ذہن کو رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر حملہ آور ہے. اس وجہ سے اس مسئلے کو بار بار بیان کرنا ہو رہا ہے، کیونکہ امت مسلمہ آپ جو سوشل میڈیا پر اور پتہ نہیں آگے کس انداز سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر اس مسئلے کو واضح انداز میں نہیں سمجھا ہم نے تو اللہ نہ کرے گمراہی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. حالانکہ علماء امت نے بڑی بڑی محنتیں کی اس معاملے میں، اور امت کے اس عقیدے کو محفوظ رکھا. یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو امام وقت ہے، امام اعظم کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، وہ اس مسئلے میں اس قدر ان کا فتویٰ خطرناک فتویٰ ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں بہت محتاط تھے، احتیاط رکھتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے نماز چھوڑ دیا تو کافر ہو جاتا. امام احمد بن حنبل کے پاس تو واجب القتل ہے ایسا آدمی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس نے نماز چھوڑ دیا وہ مرتد ہے. مگر امام صاحب اس قدر محتاط ہے فتویٰ دینے میں، امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کو قید کر دو اور سمجھاتے رہو نماز، جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے اس کو قید خانے میں رکھو. ہاں اگر انکار کر دیتا ہے نماز کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بات خطرناک ہو جاتی ہے. انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جنت کا شوق نہیں اس کو اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اور خاص بات کیا ہے فتنوں سے محبت کرتا ہو، اور اس کے اندر ایک اور کیا چیز ہے، وہ بغیر ذبح کی بھی چیز کو کھاتا ہے، اس کو حلال سمجھتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، اور بغیر رکوع اور سجدے کی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے. اور یہودیوں کو کہتا ہے کہ تم بھی سچے ہیں، نصاروں کو کہتا ہے تم بھی سچے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تم میں ہوتے بغیر پڑھے لکھے مفتی، اور آج کے جو مفتیاں ہوتے جو دھڑا دھڑ فتوے دیتے کفروں کے، پتہ نہیں کتنے فتوے لگ جاتے تھے کفروں کا، مگر امام صاحب کہنے لگے میرے نزدیک وہ کافر نہیں. حیرت میں رہ گیا امام صاحب، ایک آدمی ہے جو فتنے سے محبت کرتا اور آپ کہہ رہے ہو کافر نہیں. اب دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی توثیق کیسے کرے.
اس کے وجوہات میں امام صاحب کا کہنا ہے اگر کسی آدمی نے 99 دلائل کفر کے بھی ہے اور ایک دلیل اسلام کی نظر آتی ہے اس میں، تو 99 دلائل کو ہم کسی نہ کسی توجیہ کے اندر ڈالیں گے اور ایک دلیل کو دیکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اتنے محتاط تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر اس معاملے میں ختم نبوت کے سلسلے میں امام صاحب کا کیا فتویٰ ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ختم نبوت کتنا اہم ترین موضوع ہے۔ امام صاحب کہنے لگے جس آدمی کے بارے میں کہا کہ تم فتنوں سے وہ محبت کرتا ہے، وہ میرے اندر عین ایمان والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہو، اس لیے تم نے کہا کہ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے، یا تم کو معلوم ہے فتنوں سے محبت کرتا ہو سکتا ہو مال سے یا اولاد سے محبت کرتا۔ اولاد سے محبت کرنا یہ تو ایمان میں سے ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، جو اولاد سے محبت نہ کرے اس کی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ حضور اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، اسلام نے سکھایا اپنے اولاد سے محبت کرنا، وہ فتنے سے محبت کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اولاد سے محبت کرتا ہو جس کو فتنے کے نام سے تم نے تعبیر کیا ہو۔ کہنے لگے تمہارا کہنا کہ وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا، وہ کہاں بے شک ہو سکتا وہ بغیر دے کے گواہی دے رہا پھر بھی وہ مومن ہے۔ کہا کہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں، نبی کی نبوت کو دیکھا نہیں، کتاب کو اترتا ہوا دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، پھر وہ گواہی دے رہا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، تو مسلمان ہے میرے نزدیک۔ اب اندازہ لگاؤ کہ سوال کرنے والا کتنے ہیر پیج میں ڈال کے سوال کر رہا ہے۔ اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط معلوم ہوتا ہے، کس درجے محتاط تھے، اب کس درجے محتاط۔ کہنے لگے ہو سکتا ہو، اس بات کی گواہی دے رہا کہ اللہ ہے اور اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے وہ گواہی دے رہا ہے، کہنے وہ مسلمان ہے۔ حضور کو اس نے حضور کی نبوت کو دیکھا نہیں کہ آپ کو نبوت مل رہی ہے، آپ نے اعلان کیا میں نبی ہوں، اگر وہ سرکار کے زمانے میں بھی ہو تو آپ کا نبی ہونا جو اللہ نے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا یہ بھی تو غیب میں ہے۔ آپ کی شخصیت مبارکہ کے صحابہ کے سامنے ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود جو نبوت آپ کو منصب عطا فرمایا ہے منصب بھی تو غیب میں ہے، تو اس کی گواہی دیتا ہے۔ کہنے لگے تمہارا کہنا ہو بغیر ذبح کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتا ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں مگر پھر بھی حلال ہے، ہو سکتا ہے مچھلی کو کھاتا ہو۔ اب دیکھو ہو سکتا کے اندر ہمارے پاس اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کافر ہو گیا، اور اس کا باپ دادا کافر، اس نے نکاح میں گئے تو کافر، تمہارے باپ کی جاگیر ہے تم نے جو ہے فیکٹری بنا لی تو کافر ہوگی، جتنے جتنے آئے گے فیکٹری میں ڈالتے کافروں کی فیکٹری تمہارا نام رکھ دینا پڑے گا تم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ کہا تم نے کہا وہ رحمت سے بھاگتا ہے، کہنے لگے دیکھو اللہ کی رحمت سے کوئی بھاگتا نہیں، اللہ کی رحمت کا متلاشی تو سب کچھ ہے، ہو سکتا بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، بارش آ رہی، طوفان آ رہا، ہوائیں آ رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے اور بارش میں ہم بھی بھاگنے لگتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے نعوذ باللہ وہ بھاگ رہا ہے؟ وہ تو بارش سے بھاگ رہا ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہو۔ امام صاحب کا فقاہت دیکھو، ذہانت دیکھو، امام صاحب کو جو علم ملا تھا دو صحابہ سے، خاص طور پہ حضرت علی سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دو کون ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی کے بارے میں آپ تو تصور نہیں کرتے تھے، صحابہ کے دور صحابہ میں حضرت علی سے بڑا جسٹس چیف جسٹس کوئی بھی نہیں تھا، اور میراث کے مسئلے تو چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ ایک آدمی ایک عورت آئی کہ میرے پاس ظلم ہوگا، کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے بھائی نے 600 دینار چھوڑ کر گیا اور مجھے 1 دینار ملا۔ کہنے لگے ہو سکتا تیری ماں زندہ ہو، کہاں؟ کہا اس کی بیوی بھی زندہ ہو، کہاں بیوی زندہ؟ کہا اس کو 2 بیٹیاں ہوں گے، کہاں 2 بیٹیاں ہیں؟ کہاں اس کو 12 بھائی ہوں گے اور 1 بہن ہوگی، کہاں؟ کہاں جا ایک حصہ مل گیا صحیح ہے تیرا، نکل یہاں سے۔ کہنے لگے آپ انصاف کرو میرے ساتھ، کیا بات کرے؟ کہنے لگے اتنا بتا دو، دیکھ اگر جس کو اولاد لڑکا نہ ہو بیٹیاں ہو تو مال میں سے 3/3 حصہ ملتا ہے، 600 میں سے 3/3 حصہ 200 ہوتے، 2 بہن 2 بیٹیاں ہیں، 2 کو 200 ملے تو کتنے ہوئے؟ 400 بچے کتنے؟ 200۔ ماں کا حصہ قرآن کہہ رہا ہے فلی امہ السدس، چھٹا حصہ 600 میں سے نکالے تو 100 روپے ہوتے، یہ 400 اور 100 بچے کتنے؟ 100۔ بیوی کو اگر اولاد نہ ہو تو اس کو 4تھا حصہ ملتا، اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا، 8واں حصہ 600 میں کا 75 روپے ہوتے، 75 ادھر چلے گئے، بچے کتنے؟ 25۔ تجھے 12 بھائی ہے، مردوں کا ڈبل حصہ ہوتا، عورت کا حصہ ہے 12 دونی 24 تو بھائیوں کو گئے، بچے کتنا؟ حضرت علی چٹکیوں میں مسئلے حل کر دیا کرتے۔ تو یہ علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا۔ تو
تو امام صاحب کی بات آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت تو ہو گیا۔ امام صاحب نے فتویٰ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ دیا ہے، شارٹ میں بات یہ، امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دعوے نبوت کرے اور تم جا کے دلیل مانگے نبوت کی تو تم بھی کافر ہو جاتے، اس سے دلیل نبوت بھی نہیں مانگنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اس کو شک ہے سرکار آخری نبی ہے، اس لیے دلیل مانگ رہا ہے۔ اتنا سخت فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیا، جبکہ اتنا محتاط تھے فتاوی کے اندر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔